السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول دیوانہ عشق ہے ایپیسوڈ 12 آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جسے لکھا ہے اے نواز رائٹس نے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ نور کو بہت تیز بخار تھا۔ بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس پر نیم بے ہوشی طاری تھی۔ جہان نے فوری طور پر افضل کو بھیج کر گاؤں کے واحد کلینک سے ڈاکٹر کو بلوایا۔ نور، میری نور، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ فکر مند سا اس کے سرہانے بیٹھا ٹھنڈی پٹیاں کر رہا تھا۔ سردار، ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اندر بھیج دو۔ افضل کی آواز سنتے جہان نے نور پر بلینکٹ ٹھیک کرتے کہا تو ڈاکٹر دروازہ کھول کر جہان کو سلام کرتے اندر آیا۔ جہان نے جواب دیتے اسے نور کو چیک کرنے کو کہا تو ڈاکٹر نے نور کا بخار چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر بیگ سے انجیکشن نکال کر لگایا۔ انجیکشن لگتے وقت نور کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئی تھیں، جیسے سوئی کی چبھن محسوس کی ہو۔ جہان نے اضطرابی کیفیت میں ہاتھ کی مٹھی بند کرتے ہونٹوں پر رکھی۔ فکر کی بات نہیں سردار صاحب، موسمی تبدیلی کی وجہ سے بخار ہوا ہے۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، کل تک یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر نے اپنا سامان واپس بیگ میں رکھتے کہا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عمر۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں سردار صاحب، یہ میرا فرض تھا۔ اب مجھے اجازت دیں، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ بہتر، چلیں، افضل آپ کو کلینک چھوڑ دے گا۔ سنجیدگی سے کہتے جہان نے اس سے مصافحہ کیا اور ڈاکٹر کے جاتے ہی دروازہ بند کرتے واپس نور کے سرہانے آ بیٹھا۔ نورے، اس کے انجیکشن والے ہاتھ کو پکڑ کر لبوں سے لگاتے وہ بے خودی سے بار بار اس کا نام لے رہا تھا۔ اس کی تکلیف جہان کو بے چین کر رہی تھی۔ تمہاری خاموشی میرے دل کو بے چین کرتی ہے نورے، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کے سنہری بالوں کو سمیٹ کر تکیے پر رکھتے اضطرابی کیفیت میں کہا۔ وہ تب تک اس کے پاس بیٹھا رہا جب تک نور کا بخار کم نہیں ہوا۔ جیسے ہی اس کا بخار کم ہوا، جہان کی جان میں جان آئی تھی۔ جہان، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ مسجد سے عشاء کی نماز اور تراویح پڑھ کر واپس آیا تو سردارنی اس کی منتظر تھی۔ جی بولے اماں، کیا بات ہے؟ جہان نے صوفے پر بیٹھ کر ٹیک لگاتے تھکے تھکے لہجے میں پوچھا۔ جہان، عید قریب آ رہی ہے، تم گل کو شاپنگ کروانے کب لے جاؤ گے؟ دیکھو بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ عید کے دن تمہارا اور گل کا نکاح کر دیا جائے۔ اماں، اس بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ میری شادی ہو چکی ہے، پلیز اس موضوع پر میں مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ جہان نے چڑچڑے پن سے جواب دیا۔ وہ اس وقت شدید تھکا ہوا تھا اور بس آرام کرنا چاہتا تھا۔ سردارنی کی بات سن کر اس کا سر درد کرنے لگا۔ جہان، میں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں، مجھے اس لڑکی سے کوئی امیدیں نہیں ہیں۔ گل اچھی لڑکی ہے، اس کے ایک دو رشتے آئے ہوئے ہیں، مگر میں چاہتی ہوں وہ میری بہو بنے۔ سردارنی نے اس کے جواب کو کسی کھاتے میں لائے بغیر سنجیدگی سے کہا۔ تو اچھی بات ہے نا، اگر کوئی رشتہ آپ کو مناسب لگتا ہے تو اس کی شادی کر دیں، مگر مجھے معاف رکھیں۔ جہان، سردارنی نے تنبیہ کرتی نظروں سے اسے دیکھا جیسے اس کی بات پسند نہ آئی ہو۔ اماں، آپ کو وارث چاہیے نا، آپ کو آپ کا وارث مل جائے گا، مگر میری گل سے شادی کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں آپ۔ سردار جہان عالم کی زندگی نور جہان عالم کے نام سے ہے۔ جہان اپنی آخری سانس تک نور کا ہے اور نور کا ہی رہے گا۔ اٹل اور دو ٹوک انداز میں جتاتے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ پاگل تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ جہان، میری بات مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، سردارنی نے پیچھے سے کہا، مگر جہان نہیں رکا۔ اس پاگل کے ساتھ رہ رہ کر یہ بھی پاگل ہو گیا ہے۔ وہ حیرت سے بڑبڑاتی اس کو زیادہ دیکھ رہی تھی۔ تیری آواز زخم بھرتی ہے، اے میرے مہرباں، بولا کر، نام
تو دوسرے بھی لیتے ہیں میرا، تو مجھے میری جان بولا کر۔ جہان، نور نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ جہان فریش ہو کر آیا تو اس کی بڑبڑاہٹ سن کر بےتابی سے اس کے قریب بیٹھا۔ نورے، تکیا اس کا سر اپنی گود میں منتقل کر دے۔ جہان نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ نور کی پلکوں میں لرزش پیدا ہوئی، ہونٹ کچھ بولنے کی کوشش میں کانپ رہے تھے۔ گلاب کی مانند سرخ چہرہ کملا کر زرد پڑ گیا تھا۔ ایک دن میں وہ نچڑ کر رہ گئی تھی۔ جان، میں پاگل نہیں ہوں، میں سچ میں پاگل نہیں۔ نور نے غنودگی سے بھاری ہوتی آنکھیں کھولیں تو جہان کو دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے سسکی نکلتی۔ جانتا ہوں نورے جان، پہلے تم صحت یاب ہو جاؤ، اس کے بعد اس بارے میں تفصیل سے بات ہوگی۔ جہان نے نرمی اور اپنائے سے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا نور ابھی کسی قسم کی پریشانی لے کر خود کو مزید بیمار کر لے۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ مجھے خود سے دور تو نہیں کر دیں گے؟ نور نے بھرائی آواز میں پوچھا۔ کہا نا نور، ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، جہان نے سنجیدگی سے کہا تو نور کروٹ بدلتے اس میں سمٹتے رو پڑی۔ اسے لگا جیسے وہ واقعی اس سے ناراض ہے، اس لیے تو اتنا روڈلی بات کر رہا تھا۔ نورے، رونا بند کرو ورنہ میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ جہان نے سختی سے لب بھیجتے تنبیہ کی تو نور نے بامشکل اپنی ہچکی روکی، مگر اس کا ایسا لرزتا وجود اس کے رونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تم دونوں کر کیا رہے ہو، ایک طرف وہ جہان اور دوسری طرف تمہارا بیٹا۔ اگر تم لوگ ایسے ہی غلطیاں کرتے رہے تو جلد ہی ہم تینوں جیل میں چکی پیس رہے ہوں گے۔ اندھیرے میں بیٹھا وہ شخص ان دونوں کو دیکھتے غصے سے دھاڑا۔ یہ سب اس دورانی کی وجہ سے ہوا ہے، اس کا وہ بے وقوف بیٹا۔ اگر زرنش کو طلاق نہ دیتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ خیر، اب ایک دوسرے کو الزام دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کچھ سوچو۔ اگر جلد ہی ہم نے کچھ نہ کیا تو جہان اور ظہیر ہمارا بھانڈا پھوڑ دیں گے۔ حیات خان نے تشویش کا اظہار کیا۔ تم دونوں سے تو کچھ ہوگا نہیں، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اندھیرے میں بیٹھے شخص نے حیات خان اور وقار درانی کو دیکھتے تنزیہ کہا۔ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ کیا کرنے والے ہو تم؟ حیات خان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہی جو کچھ سال پہلے کیا تھا۔ کیا مطلب؟ اگر تم ایسا کرنے کا سوچ رہے ہو تو یاد رکھنا میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ حیات خان نے انگلی اٹھاتے اسے وارن کیا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہارے بیٹے کو، بس تم دونوں کو جیسا میں کہوں گا ویسا کرنا ہوگا۔ جب مخالف برابر کا ہو تو اس کو مات دینے کے لیے اس کے دشمن کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس شخص نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ اب اس بے تکی بات کا کیا مطلب ہوا؟ حیات خان چڑا۔ میں سمجھاتا ہوں خان، جیسے تم سردار جہان عالم کے ڈسے ہوئے ہو ویسے ہی کوئی اور بھی ہوگا۔ تمہیں بس اس انسان کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ انسان اس کے آس پاس بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی اپنا جو اپنوں کے روپ میں دشمن ہو، ایسا جو جہان عالم کو مات دینے کے لیے ہمارا مہرہ بنے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ اس شخص نے پر اسرار لہجے میں پوچھا تو حیات خان اس کی بات کا مفہوم سمجھتے مسکرا دیا۔ زرنش بیٹی، تھوڑا وقت ہمیں بھی دے دیا کرو۔ کیا ہے وقت کمرے میں بند رہتی ہو؟ وہ پانی کی طلب سے مجبور ہو کر کچن میں آئی تو خانی بیگم نے اپنائیت سے کہا، مجھے اکیلا رہنا پسند ہے۔ زرنش نے مروت میں سرسری سا مسکراتے جواب دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو چہچہاتی پھرتی ہیں، ایک تم ہو بوڑھی روح۔ عید آنے والی ہے، میں ظہیر سے کہوں گی وہ تمہیں شاپنگ کے لیے لے جائے گا، اسی بہانے تمہارا موڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس آلریڈی بہت سارے کپڑے ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو میں خود کہہ دوں گی۔ آپ نے میرے بارے میں سوچا، اس کے لیے شکریہ۔ زرنش نے اسی ریزرو انداز میں جواب دیا
اور فریج سے پانی کی بوتل نکال کر چلی گئی۔ میں جانتی ہوں بیٹی تم ہم سے ناراض ہو، تمہارا ناراض ہونا بنتا بھی ہے، لیکن ہم مجبور تھے۔ مگر مجھے یقین ہے جب نور تم سے ملے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو جاتے دیکھ خانی بیگم نے افسردہ سا مسکراتے کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وقار درانی اپنے آفس سے باہر نکل کر لفٹ میں انٹر ہوا تو اس سے پہلے لفٹ کا دروازہ بند ہوتا ظہیر اندر آ گیا۔ وقار درانی نے سرسری نظر اس پر ڈالی اور اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ کیسے ہیں مسٹر وقار؟ ظہیر نے سامنے دیکھتے مسکرا کر کہا۔ کون ہو تم؟ میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وقار درانی نے چونکتے پوچھا تو ظہیر نے نظر گھما کر اسے دیکھا۔ ظہیر خان نام ہے میرا، زرنش زارون خان کا شوہر پلس کزن، ظہیر نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھتے کہا تو وقار درانی کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے۔ کون زرنش؟ میں کسی زرنش کو نہیں جانتا، لا علمی کا اظہار کرتے وقار درانی نے پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا۔ جانتے تو آپ اچھے سے ہیں، آخر کو آپ کے پارٹنر کی بیٹی ہے۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وقار درانی نے پریشانی سے پوچھا۔ بس کچھ سوالوں کے جواب، ظہیر نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لفٹ رکتے ہی وقار درانی نے کہا تو ظہیر ہنکار بھرتے لفٹ سے نکل گیا۔ اب وہ لوگ ریسٹورنٹ میں قدرے کونے والے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، کچھ سوال پوچھوں گا جس کے سچ سچ جواب دینے ہیں۔ نمبر 1، میرے چاچا جان کی موت کیسے ہوئی؟ ظہیر نے سمجھاتے پہلا سوال کیا۔ کار ایکسیڈنٹ میں۔ یہ تو پولیس کا کہنا ہے نا، مجھے حقیقت جاننی ہے، ظہیر نے سنجیدگی سے ٹوکتے کہا۔ حقیقت یہی ہے، زارون خان کی موت کار ایکسیڈنٹ میں ہی ہوئی تھی، وقار درانی نے اپنی بات پر قائم رہتے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا، اب یہ بتائیں زرنش آپ کے پاس کیسے پہنچی؟ جہاں تک پولیس کا کہنا ہے گاڑی میں زارون خان کی پوری فیملی موجود تھی جو اس حادثے کا شکار ہوئی تھی، پھر زرنش کیسے بچ گئی؟ ظہیر نے آنکھیں سکیڑتے تفتیشی انداز اپنایا۔ مجھے نہیں پتا، جب میں جائے واقعہ پر پہنچا تو زرنش گاڑی سے باہر زخمی حالت میں ملی اور پوری گاڑی جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ زارون میرا پارٹنر ہی نہیں، میرا دوست بھی تھا، اس لیے میں نے زرنش کو اپنی کفالت میں لے لیا، وقار درانی نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میرے ماں باپ بھی تو زرنش کو اپنی کفالت میں لے سکتے تھے، ظہیر نے چپتے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ زرنش تمہارے بابا کو نہیں پہچانتی تھی، اس لیے، اور تمہارے بابا بھی اسے نہیں لے جانا چاہتے تھے، وقار درانی نے بودھی سی وضاحت دی۔ مسٹر درانی، اگر تمہاری باتیں جھوٹی نکلیں تو یاد رکھنا تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ حقیقت تو میں جان کر رہوں گا، ظہیر نے سرد و سپاٹ لہجے میں اسے وارننگ دیتے کہا، اور مینیو کارڈ میں بل رکھتے ریسٹورنٹ سے باہر نکل آیا۔ پیچھے وقار درانی نے اپنی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کرتے گہرا سانس لیا۔ جان، جس دن گل نے مجھے اسٹور روم میں بند کیا تھا اسی دن مجھے سب یاد آ گیا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں آپ بھی ان لوگوں کی طرح مجھے اذیت نہ دیں۔ وہ لوگ بہت برے تھے جان، مجھے ٹارچر کرتے تھے، الیکٹرک شاکس لگاتے تھے، غلط انجیکشن لگاتے تھے تاکہ میں اپنے ہوش و حواس گوا بیٹھوں۔ انہوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے جان، اس کا ہاتھ پکڑ کر رو دے نور اسے خود پر گزری قیامت سے آگاہ کرتی گئی۔ وہ سب بتاتے اس کا ذہن کہیں پیچھے چلا گیا، اسی اندھیرے کمرے میں
سارا منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ کون تھے وہ لوگ؟ کیا تم انہیں پہچانتی ہو نور؟ اس کی باتیں سن کر جہان کی پیشانی پر سلوٹیں ابھری۔ نہیں، میں نہیں جانتی، نور نے لا علمی کا اظہار کرتے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ تو معلوم ہوگا نورے، یاد کرنے کی کوشش کرو، جہان نے زور دیتے ہوئے کہا۔ نور نے دماغ پر زور دیا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر لہرایا۔ ہاں جان، مجھے یاد ہے، ان میں سے ایک شخص کے ہاتھ کی ایک انگلی کٹی ہوئی تھی۔ وہ مجھے انجیکشن لگاتا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ کی ایک انگلی نہیں تھی۔ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں نورے جان، ان لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچا کر رہوں گا۔ تمہارے ایک ایک آنسو کا بدلہ چکائیں گے وہ لوگ۔ اگر تم پہلے یہ سب مجھے بتا دیتی تو۔ ایم سوری جان، پلیز مجھ سے ناراض نہ ہو۔ جہان کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ نور نے ہچکیوں سے روتے کہا، میں بہت ناراض ہوں، چلو اب مناؤ مجھے۔ جہان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیتے جھٹکا دے کر اپنے ساتھ لگاتے پرشوق نظروں سے اسے دیکھا۔ نور نے بغور اس کا صبحی چہرہ دیکھا، جس پر تھوڑی دیر پہلے والی سنجیدگی کا شبہ تک نہ تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مناؤ مجھے۔ جان، مجھے منانا نہیں آتا، نور پریشان ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، کوشش کرو، آ جائے گا۔ ویسے بھی میں جلدی مان جاتا ہوں۔ جہان بالکل رعایت کے موڈ میں نہیں تھا۔ مگر میں کیسے مناؤں؟ نور بے چارگی سے منمنائی۔ بہت آسان ہے، ایک جپی اور ایک پپی، بس پھر دیکھنا میری ساری ناراضگی اڑنچھو ہو جائے گی۔ جہان نے اپنا گال اس کے سامنے کرتے شریر لہجے میں کہا، تو اس کی ڈیمانڈ سن کر نور کے گال لال ٹماٹر ہو گئے۔ نورے جان، منا لو مجھے، ورنہ میری ناراضگی کے ساتھ ساتھ سزا بھی بھگتنی پڑے گی، جو تم پر بہت بھاری پڑے گی۔ اس کو شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر جہان نے اس کی تھوڑی پر ہونٹ رکھتے شدت سے کہا، نہیں، میں منا رہی ہوں نا، نور نے گڑبڑاتے کہا۔ اس کا دل جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ اپنی منتشر دھڑکنیں سنبھالتے وہ جہان کی گردن میں بازو حائل کرتے جھکی اور لرزتے لب اس کے گال پر رکھے۔ اس کا لمس پاتے ہی جہان نے شدت سے اسے خود میں بھیجا۔ اب تو ناراض نہیں ہے نا آپ؟ حیا سے بوجھل نظریں جھکائے نور نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ اس کی قربت میں اس کا پورا وجود ہلکے ہلکے لرز رہا تھا۔ محبت کے جتانے کے معاملے میں تم بڑی کنجوس ہو نورے جان، مگر میں بالکل کنجوس نہیں ہوں۔ سنجیدگی سے کہتے جہان نے شدت سے اپنے لب اس کے گال پر رکھے اور پھر دیوانگی سے اس کے پورے چہرے پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کرتا گیا۔ اس کی دیوانگی دیکھ کر نور تھر تھرا کر رہ گئی۔ ویسے مجھے لگتا ہے اب اماں کی خواہش پوری کر دینی چاہیے۔ اس کی بے باک انداز میں کی گئی بات سن کر نور اس کے سینے میں جائے پناہ ڈھونڈنے لگی۔